نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہماری تراویح اور مکمل کروا دی اور روزہ بھی ہمارا مکمل ہوا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار جتنے ہم نے روزے رکھے اور جتنی ہم نے نماز تراویح ادا کی، جتنی عبادتیں کی، نوافل پڑھے، جو کچھ بھی عبادات ہم نے ادا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کی میں نے، 6 پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والوں کی پھر صفات بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ مددگار ہے، اللہ کے رسول مددگار ہیں، اور وہ ایمان والے مددگار ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کہنے والے بعض لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ صرف اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، معاذ اللہ۔ یا اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر کوئی پکارے نا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو لوگ اس کو مشرک کہہ دیتے ہیں، لوگ شرک کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس کو تصور ذرا غور سے توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد کرتا ہے کسی کی، آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں، تو ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کو کسی کے حکم کی پابندی نہیں ہے، ہمیں اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ ہم تمام لوگ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے حکم کی حاجت ہوگی، اور اللہ کو کسی کے حکم کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ بغیر کسی سبب کے، بغیر وسیلے کے اپنے بندوں کی مدد فرما سکتا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے پروردگار کا۔ آپ کی ضروریات مجھ سے وابستہ کر رکھی ہے اللہ نے، اور میری ضروریات آپ سے وابستہ ہے۔ پورا ایک نظام چل رہا ہے نا، نظام کائنات کا۔ اس کائنات کے اس نظام کو کہتے ہیں عالم اسباب۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اسباب اللہ نے پیدا کیے، آپ کو، مجھ سے، مجھے اور آپ سے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کام رہتا ہے، ہماری ضروریات وابستہ ہے۔ شاگرد کی ضروریات استاد سے پوری ہوتی ہیں، استاد کی ضروریات شاگرد سے پوری ہوتی ہیں۔ پیر صاحبان ہو گئے، ان کے مریدین ہو گئے، اس طرح ماں باپ، اولاد ماں باپ، ان کے آپس کے تعلقات، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتہ دار، یہاں تک کہ مسجد کے تمام اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم چندہ مانگتے ہیں نا، ایک دوسرے سے چندہ لیتے ہیں، تو چندہ بھی ایک طرح کی مدد ہی ہے نا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے مال دیا جاتا ہے، تو اسی مال سے پھر مسجد کے سارے انتظامات پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے، پورا ایک کائنات ایک نظام ہے۔ لیکن آپ مجھ سے مدد مانگیں یا میں آپ سے مدد مانگوں، ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں، تو اس میں ہمارا بالکل یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ہم جس سے مدد مانگ رہے ہیں، مخلوق میں سے جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، خدا کا بندہ ہے، ہم جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ خدا کا بندہ ہے، اور خدا نے ہی اس کو اس قابل بنایا کہ وہ میری مدد کر سکے۔ اللہ نے اس کو اتنا دیا، اللہ نے اس کو ہمت دی، طاقت دی، قوت اور استطاعت دی کہ وہ میری مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا نا، اللہ ہی کار فرما ہے، اللہ ہی حقیقی کارساز ہے، اللہ ہی حقیقتاً مدد کرنے والا ہے، اس کا کون انکار کرے گا؟
کوئی نہیں انکار کرتا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی معاذ اللہ حرج نہیں ہے، جو آج کل بنا دیا گیا معاذ اللہ۔ تو یا رسول اللہ مدد بھی کہا جا سکتا ہے، اور یا علی مدد بھی کہا جا سکتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کہا جاتا ہے، حضرت علی کو مشکل کشا، اس کا مطلب ہوتا ہے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ تو اللہ تو حقیقتاً مشکلوں کو حل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشکلوں کو حل کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کی مشکلات حل کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، حسنین کریمین کے والد ماجد ہیں، اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں، ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں، ہمارے بڑے نبی کے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی ہیں۔ تو ہم اس نظریے سے ہم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، حضرت مولا علی ہوں، ہمارے پیارے نبی ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں، ہم جس کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، جیسے یا غوث المدد کہتے ہیں، الحمدللہ ہم کہتے ہیں، ہم لوگ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، نعرہ غوثیہ یا غوث المدد، یہ لگاتے ہیں۔ تو ہم نظریہ کیا ہے ہمارا، اس کے پیچھے کیا نظریہ ہے، عقیدہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، عام بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم محبوب بندے ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا، اللہ کے دیے ہوئے سے وہ مدد کر رہے ہیں، اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ ابابیل سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ابابیل سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لے لیتا ہے، سبحان اللہ، بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار ڈالا ابابیل نے جو ابرہہ کے لشکر میں شامل تھے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے لے لیتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں سے کام لیتا ہے، جو انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں۔ ارے ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہوئی، ہم کہاں جانتے تھے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا، یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس تمام تر باتیں بتائی میرے پیارے مصطفیٰ نے۔ دنیا میں آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی۔